The mettle of a nation was tested again recently, with India's unfounded allegations following the Pahalgam attack and its unprovoked aggression in May 2025. بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، پالیسیوں پر نظرثانی کرے، پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہا بھارت نے پاکستان پر پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگایا، کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے، اسحاق ڈار کا مشرق وسطیٰ کے حالات پر تشویش کا اظہار، کہا ایران کے جوہری مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے، پاکستان ایران کی خود مختاری کی حمایت کرتا ہے، فلسطینیوں کو انصاف ملنے تک مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن نہیں ہو سکتا۔ اور اس شکست کے بعد جو ہے اس کے لیے اس کا ماننا جو ہے سیاسی طور پہ جو ہے نا وہ مودی کا اور مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ اب وہ کوئی نہ جھوٹا سچا سٹینڈ لے کے اپنی ساکھ جو مٹی میں رول گئی ہوئی ہے صندوق سمیت جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی سیاسی زندگی کے دن جو ہے نا وہ پورے ہو جائیں۔ نریندر مودی کی سیاسی زندگی کے دن پورے ہو چکے، بھارت کی شکست کے بعد مودی کا ایسے فیصلے ماننا اور مشکل ہو رہا ہے۔ مودی اب جھوٹا یا سچا راگ الاپ کر مٹی میں ملی ہوئی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ SEO کانفرنس میں جتنے ممالک تھے انہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی، بھارت کا موقف غلط تھا، اس کی بنیاد جھوٹ پر تھی، عالمی فورم پر بھارت کے موقف کی تائید نہ ہو سکی۔ آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف ٹرمپ کی دھمکی آمیز زبان قابل مذمت۔ آیت اللہ مکارم شرازی کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو دھمکی دینے والا امت مسلمہ سے حالت جنگ میں ہے۔ آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی اپنے فتوے میں آیت اللہ سید علی خامنائی کے خلاف اقدام کرنے والے کو محارب قرار دے دیا۔ ایران جوہری طاقت حاصل کرنے کے قریب تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کب اور کیسے حملہ کریں گے۔ امریکی صدر کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں انکشاف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ اس کا آخری اقدام ہوگا، ہم کچھ نہ کریں تو امریکہ معصوم بھیڑ کی طرح ہو جائے گا۔ ہمارے پاس دنیا کی بہترین آبدوزیں ہیں جن سے 30 راکٹ فائر کیے گئے جو ٹارگٹ پر لگے۔ امریکی صدر کے ایران مخالف توہین آمیز بیانات میں صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہیں، بلکہ یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور عالمی سطح پر نفرت اور اشتعال انگیزی کو ہوا دینے کے مترادف ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا سخت رد عمل، کہا امریکہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ترک کرے ورنہ اس کے منفی نتائج علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں سندھ امپلائیز الائنس کے کمشنر سے مذاکرات ناکام، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ پر پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اطراف ٹینکر اور بیریئر لگا کر تمام راستے بھی بند، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ سندھ امپلائیز الائنس تنخواہ اور پینشن میں اضافے کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے خلاف بڑا سیاسی وار، قائمہ کمیٹیوں میں تبدیلی کی لہر، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے 4 اپوزیشن چیئرمینوں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سائمہ قبل، محمد مرتضی اقبال، محمد انصر اقبال، احسن علی چیئرمین شپ سے فارغ۔ حکومتی ارکان کی جانب سے اپوزیشن کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوششیں، اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان کو معطل کر دیا گیا، آئین میں احتجاج کا حق موجود ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا رد عمل، کہا مخصوص نشستوں کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا گیا، سندھ ہاؤس میں بولیاں لگائی گئی تھیں۔ نہ تو ہمیں کوئی آفر آئی، نہ ہی اتنی کسی میں جرت ہے کہ ہمیں ایسی آفر دے۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کی پارٹی وابستگی تبدیل کرنے کی خبریں پروپیگنڈا قرار۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم سازش کا حصہ ہے، مقصد پی ٹی آئی کے اندر تقسیم اور کارکنان کو قیادت کے خلاف بھڑکانا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا فتنہ اور ایک ایسی قوم جو ہے موجود ہے جس کو کسی بھی جو ہے وہ چیز کا لحاظ نہیں ہے، بدتمیزی، بےہودگی، فیک خبریں اور جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر گندگی بکھیرنا ان کا ایک طرح امتیاز ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔
دریائے سوات میں 10 لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. مسلم لیگ نون لاشوں پر سیاست نہیں کرتی. سیاسی گرد یہ لوگ ہیں جو لاشیں ڈھونڈتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید. عظمہ بخاری نے کہا سوشل میڈیا پر مریم نواز کے خلاف منفی مہم جہالت کے سوا کچھ نہیں. خیبر پختونخوا میں کرپشن کی لمبی داستانیں موجود ہیں. جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ریسنٹلی شروع میں ضرور بات چیت تھی, ریسنٹلی نہ ہی ایسی کوئی آفر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے. میں ریسنٹ کی بات کروں, پہلے ڈیفینیٹلی وہ تھی. پی ٹی آئی منفی سیاست چھوڑ کر مثبت سیاست اختیار کرے. تحریک انصاف ملک اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کر رہی ہے. انہیں اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے. وزیر اطلاعات سندھ کی کڑی تنقید. شرجیل انعام میمن کی پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت سے وزارتیں لینے کی خبروں کی تردید. کہا بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شمولیت پر غور نہیں کر رہی. مخصوص نشستوں کا نظر ثانی فیصلہ. پی ٹی آئی کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط ارسال. نظر ثانی مختصر فیصلے کا 12 ججز کا دستخط شدہ آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنے کا مطالبہ. تمام جج صاحبان کے الگ الگ فیصلوں کی مصدقہ نقول فراہم کی جائیں. وزیر اعظم کی سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستان کو عالمی ٹورزم برانڈ بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سیاحت کے فروغ سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سیاحتی شعبے میں زر مبادلہ کمانے کی لامحدود استعداد موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی لازوال قدرتی خوبصورتی اور وسائل سے نوازا ہے جو دنیا کے کسی بھی سیاحتی ملک سے کم نہیں. رواں مالی سال کے 11 ماہ میں ترسیلات زر برآمدات درآمدات میں اضافہ ریکارڈ. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق بیرونی سرمایہ کاری اور روپے کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی, جبکہ ایف بی آر محصولات میں رواں مالی سال 25.9% کا اضافہ ہوا. درآمدات کا حجم $54 ارب سے تجاوز کر گیا. حکومت کی عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری. 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $15 فی لیٹر تک اضافے کا امکان. پیٹرول $11, ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $15 فی لیٹر تک اضافہ متوقع. اوگرا اتھارٹی اپنی سمری آج حکومت کو ارسال کرے گی. وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد قیمتوں کا حتمی اعلان کیا جائے گا. آئی ایم ایف کی شرائط پر عوام کے لیے گیس مزید مہنگی. گھریلو صارفین پر فکس چارجز عائد کر کے حکومت صارفین سے $859 ارب وصول کرے گی. پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز 400 سے بڑھا کر $600 ماہانہ کر دیے گئے. نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز 1000 سے بڑھا کر $1500 ماہانہ کر دیے گئے. ماہ جولائی کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں $7.51 فی کلو کمی. ایل پی جی کی نئی قیمت $191.80 فی کلو گرام قرار. وفاقی حکومت کا 1 جولائی سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ. بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی. بجلی $1.15 فی یونٹ سستی کرنے کی استدعا. اطلاق لائف لائن گھریلو صارفین کے سوا سب پر ہوگا. نیپرا درخواست 1 جولائی کی عوامی سماعت میں فیصلہ کرے گا. پنجاب میں آندھی اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 18 شہری جاں بحق, 57 زخمی ہوئے, 27 گھر متاثر. پی ڈی ایم اے نے مانسون الرٹ فیکٹ شیٹ جاری کر دی. خیبر پختونخوا میں 25 جون سے اب تک مختلف حادثات میں 22 افراد جان سے گئے, 11 زخمی ہوئے. مجموعی طور پر 75 گھروں کو نقصان پہنچا. ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری. کراچی میں داخل ہونے والا مانسون سسٹم کمزور, تیز بارشوں کا امکان ختم. وزیر اعظم 3 جولائی کو آذربائیجان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا. دورے کے دوران آذربائیجان کی اعلیٰ قیادت اور دیگر رکن ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈول. پاکستان کا عالمی ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عدالت نے 27 جون کو کشن گنگا رتلے پن بجلی منصوبوں پر ضمنی فیصلہ جاری کیا.
عالمی ثالثی عدالت نے قرار دیا اس کا دائرہ اختیار برقرار ہے۔ بھارت مودی حکومت کی عالمی دہشت گردی کی سازش بے نقاب، بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سکھ رہنما کے قتل کی منصوبہ بندی، بھارتی ایجنٹ نکھل گپتا پراگ ایئرپورٹ سے گرفتار، سازش ناکام ہو گئی۔ بھارتی ایجنٹ نے را افسر وکاش یادیو کا نام لیا، قتل کے بدلے گپتا کو $1,00,000 کا لالچ دیا گیا۔ وکاش یادیو براہ راست مودی سرکار کو رپورٹ کرتا تھا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا وزیر بلدیات سندھ کو خط لکھا، تمام بلدیاتی اداروں KMC TMCs نے سڑکوں سمیت دیگر ترقیاتی کام کروائے۔ یوٹیلیٹی اداروں کی طرف سے مرکزی اور اندرونی سڑکوں پر روڈ کٹنگ کی گئی۔ گیس لائن ڈالنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن سڑکوں کی فوری مرمت بھی ہونی چاہیے۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں واقع خستہ حال رہائشی عمارت کا زینہ گر گیا، عمارت میں پھنسے تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ بارشوں کے دوران عمارت کی چھت بوسیدہ ہونے سے گری، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ راولپنڈی کے علاقے لال حویلی صرافہ بازار کے قریب رہائشی مکان کی چھت گر گئی۔ افسوسناک واقعے میں 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی، ریسکیو ٹیموں کی بروقت کارروائی، 4 افراد کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی جبکہ 2 کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خرم ترئی منگل میں اسکول اساتذہ پر فائرنگ میں مطلوب 2 دہشت گرد ہلاک، مطلوب دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ کارروائی کے دوران مقامی شخص پاؤں پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ 2023 میں مطلوب دہشت گردوں کے 5 اساتذہ کو شہید کیا گیا تھا۔ منڈی بہاؤدین کے مدرسے میں زیر تعلیم 3 طالب علم مبینہ طور پر زہریلا مشروب پینے سے جاں بحق، ایک بچہ زیر علاج۔ پولیس کے مطابق گزشتہ رات متاثرہ بچوں نے قریبی دکان سے مشروب خرید کر پیا تھا جس کے بعد چاروں کی حالت غیر ہو گئی۔ پولیس نے دکاندار اور محتمم مدرسے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ عافیہ صدیقی کیس میں وفاقی حکومت کا امریکی عدالت میں فریق بننے سے انکار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے وجوہات طلب کر لی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے استفسار کیا، کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا؟ وجوہات کیا ہیں؟ بغیر وجوہات کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، یہ آئینی عدالت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدالت آ کر کہہ دے فیصلہ کیا ہے اور وجوہات نہ بتائے۔ سماعت 4 جولائی تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر محرم الحرام میں امن و امان کے فروغ کے لیے محکمہ داخلہ کا مثالی قدم، پنجاب بھر میں 24 گھنٹے فعال سائبر پیٹرولنگ اور کوئک ریسپانس سیل کی تشکیل، نفرت انگیز، فرقہ وارانہ اور فیک نیوز مواد کی فوری شناخت اور رپورٹنگ، سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے سخت قانونی کارروائیوں کی جائیں گی۔ محرم الحرام قربانی، صبر، رواداری اور حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی زیر صدارت تمام مکاتب فکر کے علماء کا امن و اتحاد پر مبنی اعلیٰ سطح کا اجلاس، سانحہ کربلا کی اہمیت نئی نسل تک پہنچانے، تفرقہ اور منافرت کے خاتمے اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ غزہ کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فوج کا بدترین فضائی حملہ، بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ، متاثرہ علاقوں سے جبری انخلاء کی وارننگ بھی جاری۔ خان یونس میں شیلنگ سے مزید 4 فلسطینی شہید، گزشتہ روز 72 فلسطینی اسرائیلی بربریت کا شکار ہوئے۔ امریکی صدر کی نیو یارک کے میئر کے امیدوار زہران ممدانی پر کڑی تنقید، کٹر کمیونسٹ قرار دے دیا۔ اگر ممدانی میئر منتخب ہو جاتے ہیں اور ان کا رویہ وفاقی حکومت کے مطابق نہ ہوا تو نیو یارک سٹی کو وفاقی فنڈز فراہم نہیں کیے جائیں گے، ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی چینل کو انٹرویو میں کہا، اگر وہ نہیں سدھرا تو اسے 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ زہران ممدانی نے امریکی صدر کے الزامات کو مسترد کر دیا، کہا وہ خود کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کی تنقید دراصل عوامی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ امریکی ریاست آئیڈاہو میں فائر فائٹرز پر فائرنگ، 2 ریسکیو اہلکار ہلاک، متعدد زخمی۔ آگ بجھاتے ہوئے فائر فائٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے ایک حملہ آور کی لاش تحویل میں لے لی، شناخت ظاہر نہیں کی گئی، تحقیقات جاری۔ ایئر انڈیا کے طیارے AI-171 کو حادثہ، بھارتی ایویشن نظام کی مکمل ناکامی۔ حادثے میں 274 افراد جاں بحق ہوئے۔ تحقیقاتی بیورو کے پاس بلیک باکس رپورٹ تاحال غائب۔ وزیر مرلی دھر مرہول کا کہنا ہے کہ دونوں انجنز کا فیل ہونا سنگین غفلت ہے۔
जनूबी कोरिया में जारी एशियन यूथ गर्ल्स नेट बॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी, जापान को शिकस्त। पाकिस्तान गर्ल्स नेट बॉल टीम ने 39 के मुकाबले में 79 गोल से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान 5वां मैच कल मालदीव के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान पूल बी में 8 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त। नेशनल क्रिकेट एकेडमी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के तीसरे मरहले का आगाज़। खिलाड़ियों ने कोचेस को निगरानी में फील्डिंग और फिटनेस सेशन में हिस्सा लिया। कैंप के तीसरे और आखिरी मरहले में 17 खिलाड़ी शामिल। कैंप का तीसरा और आखिरी मरहला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। मौजूदा मुआहदे की मुद्दत तक जिम्मेदारियां संभालेंगे। अजहर महमूद माजी में असिस्टेंट कोच के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके साबिक ऑलराउंडर को बैनुल अक़वामी और काउंटी क्रिकेट का वसी तजर्बा हासिल। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाक पतन में मौजूद। महफिल समा, लंगर और नज़र व नियाज का एहतमाम।